بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خيرة خلقه أجمعين حبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صراط امام زمانہ کی سلامتی کی دعا سب مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وليك المجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضرات سامعین کرام، معزز سامعین، جیسا کہ اس سلسلے کی مجالس اور آپ بڑی پابندی سے اس میں شریک ہو رہے ہیں اور ذکر اہل بیت میں شریک ہو کر جو حق عزاداری کا ہے، جو فرش عزا کا ہے، وہ ادا کر رہے ہیں. خدا جزائے خیر دے، ہمیں توفیق دے کہ اہل بیت کی معرفت اور ان کے ذکر کی معرفت ہمیں عطا ہو اور ہمیشہ اسی ذکر میں ہم رہیں اور اسی کو اپنی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ قرار دیں. جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف اور جو مختصر گفتگو اس پر ہو رہی ہے، جس میں حضور سرور کائنات ہمیں ہدایت کہ وہ کچھ گڈس دے کر گئے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عترت ہے اور وہی عترت جو میرے اہل بیت ہیں، اہل بیتی. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے. یہ فصاحت عربی زبان ہے.
یعنی شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی گمراہی سے بچنے کے لیے حضور سرور کائنات کے فرمان کے مطابق ہمیں ان دونوں چیزوں سے متمسک رہنا پڑے گا، ہمیں ان دونوں سے کانٹیکٹ رکھنا پڑے گا۔ اگر ان سے ان کنیکٹ ہوئے، یہ سمجھ لیجیے گمراہیاں تمہارا پیچھا پکڑ لے گی، پھر تمہیں راستہ ملنے والا نہیں۔ جب حضور سرور کائنات نے ہمارے لیے یہ ہدایت کا انتظام اور ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے بتا دیا کہ یاد رکھنا تم ان دونوں سے تمہارا کانٹیکٹ رہنا چاہیے۔ لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی ہونے والے نہیں ہیں۔ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات بھی کریں گے۔ اگر ہم ان دونوں سے متمسک رہے، کانٹیکٹ میں رہے، ان کا دامن ہم نے پکڑ لیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمیں کھینچ کر لے جائیں گے، جہاں دونوں جائیں گے وہیں ہمیں بھی لے جائیں گے۔ اب یہ قرآن مجید اور اہل بیت، موضوع یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا، اور اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو اہل بیت کو ماننا، اور جو لوگ اہل بیت کو مان رہے ہیں یقیناً وہ مان رہے ہیں، لیکن کیا صرف ماننا کافی ہے یا نہیں؟ ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کو بھی ماننا ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میں مثال ایسے دے دوں، آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیے، سمندر کے پاس آپ کھڑے ہو کے کہیے کیا یہ سمندر ہے؟ یہ سمندر ہے، یہ سمندر ہے۔ آپ بتائیے، سمندر کی تعریف کر دینا، سمندر کو دیکھ کر خوش ہو جانے سے نہ سمندر ہمیں کچھ دے گا نہ ہمیں سمندر سے کچھ ملنے والا نہیں۔ یعنی اس کی وضاحت، سمندر کی تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھا، ہم سمندر کو مانتے ہیں، ہم سمندر کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے، یہ سمندر ہے۔ ارے بھائی، سمندر کو صرف مان لینا، سمندر کی تعریف کر دینا، بہت بڑا تالاب ہے، زبردست منظر، بڑا زبردست صاف پانی، اور ہم کہیں کیا زبردست تالاب ہے، کتنی اچھی دریا ہے، یہ ندی دیکھنے کے قابل ہے، اس سے محبت کرنے کے۔ دیکھیں، تعریف کر دینا، محبت کر لینا کافی نہیں، جب تک اس پانی کو آپ یوز نہ کیجیے، اس پانی سے اپنے چہرے کو نہ دھوئیے، جب تک اس پانی میں آپ نہ نہائیے، کیا فائدہ؟ سمندر کی تعریف کر رہے ہیں، سمندر میں جائیے، غوطہ لگائیے، موتی مونگا نکالیے، تب سمندر کی تعریف کا فائدہ ہے۔ اگر ہم صرف سمندر کی تعریف کریں، دریا کی تعریف کریں، ندی کی تعریف کریں، یہ تعریف کرنے سے نہیں، ہم سمندر سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس سمندر کے پانی کو یوز نہ کریں اور سمندر سے کچھ بھی استفادہ نہ کریں، یہ تعریف کر دینا اور سمندر کے وجود سے
محبت کرنا کافی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اہل بیت اور قرآن جن کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ دیکھو ان دونوں سے متمسک رہنا، اگر ہم صرف یہ کہیں کہ اہل بیت سے ہمیں محبت ہے بہت، اہل بیت سے محبت ہے، ان کا کمال ہے، ان کی فضیلتیں ہیں، ان کی عظمت جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ بہت سے غیر ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم کو اہل بیت سے بہت محبت ہے، لیکن اہل بیت کو ماننا کافی نہیں ہے، اہل بیت کی باتوں کو ماننا یہ کمال ہے۔ کل میں نے یہاں تک بات چھوڑی تھی کہ اہل بیت کی معرفت ہم کس حد تک رکھتے ہیں اور اہل بیت کی محبت اور معرفت ہمیں کس حد تک کہاں تک لے کے جائے گی۔ اگر اس حدیث کے مطابق دیکھیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوں گے اور یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر، اب اگر اتنی معرفت حاصل کرتے ہوئے اور ان دونوں سے تمسک کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں اہل بیت اور قرآن سے متمسک ہونا پڑے گا، اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ جو قرآن نے کہا ہے، جو اہل بیت نے فرمایا ہے، قرآن کے 30 پارے ہیں، اہل بیت کے 5، 12، 14 پارے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن کے 30 پاروں نے الگ الگ احکام بتائے ہیں اور ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام نے اس قرآن کے فرمان اور اس کی فرمائش پر عمل کر کے بتایا ہے۔ اگر قرآن میں نماز کا حکم ہے تو نماز ایسے پڑھو، اگر روزے کا حکم ہے تو روزہ ایسے رکھو، دیگر احکام جو قرآن نے لکھی ہوئی صورت میں بتایا ہے، قانون زندگی کو قرآن نے جو لکھی ہوئی صورت میں بتایا ہے، اہل بیت نے اس کو بول کے بتایا ہے، عمل کر کے بتایا ہے۔ ایسے عمل کرو گے قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ گویا قرآن کے ساتھ اہل بیت کے فرمان اور ان کی فرمائشوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتری کا سبب ہوگا۔ ایک صلوات ہے جناب محمد وہ ہیں جنہوں نے ہر میدان میں ہمیں رہنمائی ہدایت کی ہے اور ہر چیز پر عمل کر کے ہمیں بتایا ہے۔ بتائیے اہل بیت حق ہے یقیناً، اور پیغمبر اکرم نے فرمایا حق کے ساتھ رہنا۔ اب وہ قرآن ہو یا اہل بیت، دونوں حق ہیں اور دونوں کے ساتھ رہنے کا حکم ملا ہے۔ چونکہ یہ مجلس صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا ذکر یہ فرش عزا پر آ کر ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے۔ ہمارے بچوں کو اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو فرش عزا سے، ہمارے جوانوں کو اگر اصلاح کی ضرورت ہو فرش عزا سے، ہماری زندگی کا بہترین درس یہ فرش عزا ہے۔ ایک کربلا نمایاں ہوئی جہاں پر جو درس ہر چیپٹر ہر ٹاپک پر دیا گیا ہے، اور پھر وہ بہترین درس زندگی جہاں پر حسین ابن علی نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا تھا اور انہوں نے ایسا عمل کر کے بتایا ہے۔ آج اگر زندگی کے کسی مرحلے میں
ہمیں ہدایت کی ضرورت ہو تو ہمیں کربلا والوں سے درس لینا پڑے گا۔ آپ بتائیے کتاب کربلا جو ایک ہفتے میں لکھی گئی، زیادہ نہیں، 2 محرم کو اور 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ وہاں سے چلا گیا، کتنے دن ہوئے؟ 8 دن 9 دن بس۔ لیکن اس 8 اور 9 دن میں جو کربلا میں درس دیا گیا ہے، پوری تاریخ کو ایک طرف رکھیے، کربلا کا 8 دن ایک طرف رکھیے، تمام انبیاء کی محنتوں کو ایک طرف رکھیے، حسین ابن علی کی محنت کو ایک طرف رکھیے۔ جو کام انبیاء نے مل کے ایک ساتھ اتنی بڑی تاریخ میں نہ کیا، وہ کام حسین ابن علی نے چند دنوں میں کر دکھایا۔ آج حسین ابن علی کو ہر ایرا غیرہ سبھی مانتا ہے، ہاں اتنا بڑا کام امام حسین علیہ السلام نے کر دکھایا۔ اور پھر امام حسین نے جب یہ سب کیا ہے تو ہمیں بہترین درس دے دیا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کتاب کربلا کو ہم صحیح نہ پڑھ پائے تو ہم گمراہ۔ آپ ذرا کربلا کو مطالعہ کیجئے، کتاب کربلا کو صحیح سے اسٹڈی کیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید زندگی کے کامیابی کے ہر مرحلے پر اس میں کوئی نہ کوئی چیپٹر موجود ہے۔ آج ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ آخر کیوں کربلا کا ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں نوجوانوں کے لیے بھی درس ہے، بوڑھوں کے لیے بھی درس ہے، بچوں کے لیے بھی درس ہے، عورتوں کے لیے بھی درس ہے، مردوں کے لیے بھی درس ہے، پوری انسانیت کے لیے درس ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ امام حسین چند لوگوں کو آئے تھے کربلا اور سب شہید ہو گئے، یہاں تک کہ یزید، چونکہ یزید کا مقصد یہ تھا انسانیت پر حملہ، حسین ابن علی نے انسانیت کو بچا کے آج جو بھی حسین کو یاد کر رہا ہے انسانیت کے تقاضے کے مطابق کہ حسین ابن علی نے جو قربانی دی ہے انسانیت کو بچانے کے لیے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا ارادہ یزید نے ضرور کیا تھا، لیکن ایک بیعت کے نام پر آ کر اس نے جو اپنی گاڑی اٹکائی اور یہ کہ حسین سے بیعت لے لیں۔ اچھا امام حسین سے بیعت لے کے کرتا کیا؟ ابھی میں نے کیا کہا کہ انبیاء کی پوری تاریخ ایک طرف ہے، حسین ابن علی کی یہ چند دن ایک طرف ہے۔ گویا انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے آدم کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے اسماعیل کے وارث، اے انبیاء کے وارث۔ امام حسین کے لیے یہ تو انبیاء کے وارث ہیں حسین ابن علی، یہ ہم کہہ رہے ہیں، زیارتوں میں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ پیش کیا ہے اور وہ تاریخ جس میں انبیاء کی تمام محنتوں کو بچایا، کیا آدم خوش نہیں ہو رہے ہوں گے کہ میری محنتوں کو بچانے والے حسین؟ نوح خوش ہو رہے ہوں گے میری محنتوں کو بچانے والے حسین۔ ہم کیوں کہیں انبیاء کے وارث، اے آدم نوح کے وارث، بلکہ آدم نوح ابراہیم کہیں گے میرے وارث حسین سلام ہو تجھ پر، نوح کہیں گے میرے وارث حسین سلام ہو تجھ پر، ابراہیم و موسیٰ آواز دیں گے اے میری محنتوں کو بچانے والے میرے وارث حسین تم پر سلام، محمد مصطفیٰ آواز دیں گے
ہم کہتے ہیں حسین انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کہیں گے ہمارے وارث کا نام حسین ابن علی ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد، اور یزید کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ اگر حسین نے بیعت کر لیا تو انبیاء کی محنتوں کو ضائع کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اس لیے امام حسین نے کہا بڑی آسانی سے مجھ سے تو بیعت مانگ رہا ہے۔ نہیں حسین وہ نہیں ہے، لا یبایع مثلی مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسین نے صاف صاف ولید کے دربار میں یہ تو کہا تھا، میرے جیسا اس کی بیعت نہیں کر سکتا، اس جیسے کی، یعنی گویا حسین ابن علی اپنے کو بتانا چاہ رہا ہے میں کون ہوں، اور یہ جو مجھ سے بیعت مانگ رہا وہ کون ہے؟ میں آدم کا وارث ہوں، میں نوح کا وارث ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا وارث، میں علی مرتضیٰ کا وارث ہوں، میں اللہ کے دین کا وارث ہوں۔ یہ کون ہے آیا ہے؟ جگر خار امیر حمزہ کا پوتا ہے، جس کے دادا نے پوری زندگی اسلام کے خلاف جنگ کی ہے۔ 4 بڑی جنگیں ہیں پیغمبر اکرم سے، جو بڑی بڑی جنگیں کی ہیں اس کے دادا نے کی ہے۔ پھر امیر المومنین سے اتباع جان نے کی تھی۔ بلا دیجئے سب، نہیں معلوم، بہت اچھے ہیں۔ یزید کا کردار، یزید کی دادی کون ہے، یزید کا باپ کون ہے، یزید کا دادا کون ہے؟ پر دادا پہ چلے جائیے، امیہ صاحب، جن کی نسل بنی امیہ چلی۔ بتائیے جسے قرآن مجید نے شجر ملعونہ کہا ہے، آنکھ بند کر کے قرآن پڑھنے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ شجر ملعونہ کو تم اچھا کہو گے اور شجر مبارکہ کا تمہیں کوئی عقیدہ یقین نہیں ہوگا۔ بھائی قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید نے شجر ملعونہ کی معرفی کروائی ہے، بتایا ہے شجر ملعونہ کیا ہے، کون ہے، اور شجر مبارکہ کون ہے۔ یعنی بہترین سلسلہ نسب اگر دیکھا جائے قرآن کے مطابق، جس کا سلسلہ ابراہیم و اسماعیل تک جائے، اور شجر ملعونہ جس کا شجرہ ایسے کہ جس نے پیغمبر اکرم سے پوری جنگ لڑی ہے۔ اب آپ دیکھیے کچھ ایسے افراد جن کا قرآن نے معرفی پہچنوایا ہے، دیکھو کون ہے، نوح اور لوط کی 2 نبیوں کی بیویاں ہیں، قرآن مجید نے دونوں کی بڑی مذمت کی ہے۔ اب بتائیے ان کے چاہنے والے ان کو مانے؟ یہ کدھر سے؟ 2 نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن ایک کافر سب سے بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی بیوی کون ہے؟ آسیہ۔ وہ کہہ رہی ہیں اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ بتائیے فرعون کی بیوی دعا کر رہی ہے رب ابنی لی بیتن فی الجنہ، قرآن مجید۔ یعنی فرعون کی بیوی ہو کر، فرعون کتنا بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ ایک روایت کہ جب فرعون نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، چونکہ دریائے نیل کے کنارے اس کا دربار، جیسے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو دریائے نیل سوکھ گئی۔ اب وہ تھوڑا بہت بڑا تو اس نے فوراً سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں
کتنا منحوس خدا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو دریائے نیل سوکھ گئی. دیکھیں مزاج پہچانیے. فرعون خود یہ سوچ رہا کہ ایسا ہونا یہ پبلک جس کی جو ہماری خدائی کا اقرار کر کے ایسا نہ سوچے یہ لوگ کہ کتنا منحوس خدا ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو دریائے نیل ہی خشک ہو گئی. روایت تاریخ کہتی ہے فرعون گیا دریائے نیل کے کنارے خاک پر اپنی پیشانی کو رکھا رخساروں کو یہ گال اور رکھ کے بارگاہ الہی میں گریہ کیا. دیکھیں سب کو اپنا کتنے پانی میں ہے پتہ چل جاتا ہے. اب اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو دعا کا بہترین ذریعہ اور اس وقت اللہ اپنے منکر اپنے گنہگار بندے کی بھی دعا سن لیتا ہے, کیوں نہ ہماری دعا سنے گا. دل سے پکارے. فرعون نے رکھا اپنے رخساروں کو اور دعا کی, اے میرے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ضرور ہوں, تیرے سامنے میں نے خدائی کا دعویٰ ضرور کیا ہے, لیکن میں تیری بندگی دیکھیں چھپ کے بندگی کا اعلان کرنا اور ہے, لیکن کھل کے خدائی کا دعویٰ کرنا یہ فرعون تیری صفت ہے. اور اس کے بعد اے میرے اللہ عزت رکھ لیں, یہ پانی پھر سے پلٹا دے. اب جب دوبارہ پانی آ گیا تو فوراً آیا پبلک میں, اور آنے کے بعد کہتا دیکھو میں نے پھر دوبارہ پانی پلٹا دیا, میری خدائی میں شک نہ کرنا. دعا کر کے آیا, پانی آ گیا, بھول گیا کہ میں نے دعا کی تھی. اپنی خدائی کا دعویٰ خدا کو برا لگا. اچھا یہ تیری ڈھیل اتنی بڑھ گئی ہے, چل آج ایک موقع آئے گا میں بتاؤں گا تیری خدائی کو چلو بھر پانی میں ڈبو کے نہ مارو تو کہیں. اب وہی ہوا, دیکھا میں نے اپنی خدائی کو چمکانے کے لیے. ارے جب ہو گیا تھا پھر دعا کی تو دوبارہ آ گیا پانی. لیکن یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو وہاں سے بھاگے اور جا کر دریائے نیل کے کنارے, پیچھے سے فرعون کا لشکر تھا, آگے پانی تھا, پانی میں جاتے ڈوب مرتے, پیچھے رہ جاتے لشکر. یہ فرعون کا ان کا خلا کما کر دیتا. لیکن حضرت موسیٰ نے دعا کی پروردگار راستہ بنا دے, تو کہا فَاضْرِبْ عَصَاكَ فَانْفَجَرَ مِنْهُ 12. اب جب حکم ہوا یہ عصا جب لی ہو نا, مارو اس پر, مارو. عصا میں اتنی طاقت ہو تو ذوالفقار میں کتنی طاقت ہوگی. وہ موسیٰ ہیں, یہ فخر موسیٰ ہیں. اور پھر مارا تو 12 راستے بن گئے, سب نکلنا شروع ہوئے. سمندر راستہ بن گیا. پھر موسیٰ کا پورا لشکر بنی اسرائیل پانی میں آرام سے چل رہا ہے جیسے پل. فرعون پہنچا, یہ کیا ہو گیا, یہ راستہ کہاں سے بن گیا. سمجھ گیا یہ اللہ کا نبی یہ موسیٰ, اس کے اندر یہ کرامات ہے, یہ معجزات ہے, یہ چاہے تو سمندر میں راستے بنا سکتا ہے. اور حضرت موسیٰ آدھے دریا تک پہنچ گئے تھے, سمندر تک. لیکن ادھر فرعون بار بار گھوڑے کو ویڑ لگا رہا, چل چل, گھوڑا بڑھ ہی نہیں رہا. اب جب بہت کوشش کی تو جبرائیل امین ایک گھوڑے پر سوار ہو کے آئے اور گھوڑے کو آگے ٹک ٹک, اور پیچھے سے فرعون کے گھوڑے نے بھی قدم آگے بڑھا دیے. اب جب فرعون آگے بڑھا تو پورا لشکر, اب یہ پورا لشکر دریائے نیل کے بیچوں بیچ جب پہنچ گیا, وہاں پر اللہ نے اس دریائے نیل کے آب کو پھر ملا دیا. لشکر پورا ڈوب گیا. فرعون ڈوبتے ڈوبتے کہہ رہا تھا, اے موسیٰ کے خدا بچا لے مجھے.
موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو، موسیٰ کو آواز دینے سے کیا فائدہ؟ لیکن کہنے لگا موسیٰ بچا لو، اے موسیٰ کے خدا بچا لو۔ اللہ نے کہا موسیٰ دیکھو میرا بندہ تمہیں پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہاں بندہ؟ یہ تو اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو کیسے بچانے سے کا فائدہ کیا ہے؟ موسیٰ یہ تمہارا بندہ نہیں میرا بندہ ہے۔ یعنی فرعون جیسے بندے کو بھی خدا بندہ کہنے کے لیے کاش اگر یہ مجھے پکار لیا ہوتا میں بچا لیتا، لیکن چونکہ سرکشی کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی اور جو اتنی جھوٹ پروردگار نے فرعون کو دی تھی وہ ڈھیل پا کر وہ سمجھ رہا تھا میں راجہ بن گیا۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ خدا بدلہ لینے میں اترتا ہے تو چلو بھر پانی میں بھگو دیتا ہے۔ وہی ہوا، فرعون ڈوب گیا، ختم۔ آج بھی اس کی لاش رکھی ہوئی، جس کو شوق ہو جا کے دیکھ لے۔ اے خدائی کا دعویٰ کرنے والے، خدا کے سامنے اپنے سر کو بلند کرنے والوں، یاد رکھو جس دن خدا بدلہ لینے پہ تل جائے گا نا، منہ چھپا چھپا کے چلو گے۔ یہ جو بھی آیا تھا کورونا کیا تھا؟ سب کو یاد ہے نا؟ گناہوں کے اتنے طریقے نکل گئے، بے پردگی اتنی بڑھ گئی، گناہوں میں اتنا یہ بندہ ڈوب گیا، انسانوں میں۔ بتائیے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، چلیے ہم مسلمان جو بھی کر رہے ہیں، شیعہ نہیں معلوم کیا کیا گناہوں میں ڈوب گئے، خیر سب بالکل کھلم کھلا۔ اللہ نے آواز دی دیکھو میرے سامنے سر اٹھاؤ گے، یاد رکھو میں ایسا تمہیں بنا دوں گا منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ یہ جو ماسک لگا رہے تھے نا، کیا کوئی ایسا مرض تھا کہ جو ہمارے اندر گھس کے فوراً مجھے ہم سب کو بالکل نیست و نابود کر دے؟ ایسا یہ ماسک لگاؤ، ماسک لگاؤ، ماسک لگاؤ، تم لگایا ہو نا بس ہو گیا، ختم بھائی۔ نہ تمہارا ہمارے میں آئے گا، نہ ہمارا تمہارے جائے، تم نے اپنا بند رکھا ہے۔ لیکن ماسک یہ ماسک نہیں تھا، یہ خدائی عذاب کا ایک ذرا ہلکا جھلک تھی، ہلکی جھلک تھی کہ زیادہ اگر میرے سامنے سر اٹھاؤ گے یاد رکھو تمہیں ایسے مرض میں مبتلا کر دیں گے، منہ چھپاتے پھرو گے، دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ لہذا یہ جو ہوا امتحان تھا، اب بیدار ہو جائیں ہم، سارے کام ٹھپ ہو گئے تھے، کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، چندہ لے لے کے نہیں معلوم راشن کہاں سے مل رہا تھا۔ بہرحال خدا اپنے بندوں تک رزق پہنچاتا ہے، کبھی بھی وہ اپنے بندوں کو رزق سے محروم نہیں کرتا ہے۔ یہ بندے ہیں خدائی کو بھول جاتے ہیں، ناشکری کے مرحلے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کا رزق، اللہ کی برکات اور اللہ کی رحمتیں ہم کو ملتی رہیں، اور اسے یاد کریں، اس کی نافرمانی کھلم کھلا نہ کریں۔ یہ جو ہم لوگ نہیں معلوم ہے کیسے کہوں، شاید ہم لوگ کو جو حکم دیا گیا ہے، ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی، ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، ان نعمتوں کو تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو۔ کم سے کم دن میں 5 مرتبہ تمہیں بلاتے ہیں، آ جایا کرو، سر جھکا کے اپنے بندگی کا اظہار اعلان کر جاؤ، ورنہ زیادہ سر اٹھا کے رکھو گے خدا ایسا جھکائے گا سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی عبادت، اس کی اطاعت اور اپنی بندگی کا اس کے سامنے اظہار کر سکیں۔ مولا امیر المومنین یہی تو کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن میں جیسا رب ہوں تو جیسا چاہتا تھا ویسا نہیں ہوں، لیکن میں جیسا رب چاہتا تھا ویسا تو میرا پروردگار ہے۔ رمضان المبارک میں جو دعا پڑھتے ہیں
دعا ابو حمزہ سمالی نہیں معلوم، توفیقی نہیں ہوتی، کبھی اس کو پڑھیں۔ معرفت کے ایسے باب ہیں، ہم لوگوں کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے اللہ میں تیرا بہت برا بندہ ہوں، تو میرا بہترین پروردگار ہے، ہم نہیں مانگتے تو بغیر مانگے دے دیتا ہے، جب ہم مانگتے ہیں تو پھر مانگنے کے مطابق تو دیتا ہے، جو خدا بغیر مانگے اتنا دے دے تو مانگیں گے تو کتنا دے گا۔ یہ ہمیں جو ٹاپک پر گفتگو چل رہی تھی، موضوع معرفت اہل بیت۔ ارے بھائی معرفت اہل بیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، قرآن کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، رسول کی معرفت، چھوٹے چھوٹے سوروں کی معرفت، چھوٹے چھوٹے یہ جو منارے ہیں ان کی معرفت، ولایت کی معرفت، کردار کی معرفت، کیریکٹر کی معرفت۔ یقیناً اگر ہم پہچان کر کوئی کام کریں، اپنے قدم کو آگے بڑھائیں تو یقین جانیے ہمیں کامیابی ملے گی، کہیں بھی ہم ناکام نہیں رہیں گے۔ میں آج سوچ کے آیا تھا کہ امام زمانہ میں کچھ گفتگو کروں گا۔ امام زمانہ ہم لوگ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، خدا نے توفیق دی کم سے کم اتنا تو کہہ ہی لیتے ہیں۔ تو امام زمانہ کی معرفت کیا ہے؟ وہ ایک حدیث ہے نا، اللہم عرفنی نفسک ان لم تعرفنی نفسک من لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک ان لم تعرفنی حجتک قد ضللت۔ اے میرے اللہ اپنی معرفت عطا کر دے ورنہ تیرے رسول کو نہیں پہچان پائیں گے، تیرے رسول کی معرفت ہمیں عطا کر دے ورنہ ہم تیرے حجت کو نہیں پہچان پائیں گے، تو اپنی حجت کی معرفت ہمیں عطا کر دے ورنہ ہم تو ضلالتوں میں گمراہ ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی دعا ہے، دعائے معرفت۔ امام زمانہ کون ہے؟ امام زمانہ نہیں معلوم، کتنی معرفت امام کے حوالے سے ہمارے پاس۔ ہم اپنے دلوں میں روز ارے وہ حجت الہی ہیں، اللہ نے انہیں باقی رکھا ہے بقیت اللہ کہہ کر، اور وہ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں پردہ غیب میں رہ کر۔ کیا اتنی لمبی عمر کسی کو ملی ہے؟ شک امام زمانہ کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے اتنی لمبی عمر ان کو مل گئی ہو؟ ارے بھائی قرآن نے کچھ عمروں کا تذکرہ کیا ہے، سب سے لمبی عمر حضرت نوح کو دی تھی اور بتا دیا کہ جو آخری حجت ہوگی اس کو نوح کی عمر ملے گی۔ اب کہے گا انکار۔ حضرت عیسیٰ 6000 سال سے زندہ ہے، حضرت ادریس نہ جانے ان سے پہلے سے زندہ ہے، حضرت الیاس زندہ ہے، قرآن نے بتایا یہ زندہ ہے۔ یعنی اگر قرآن نبیوں کو زندہ رہنے کے بارے میں بتایا تو ہم یقین کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اپنی حجت بنا کے کسی کو باقی رکھے اس کے بارے میں ہم کیوں شک کرتے ہیں؟ اچھا چلیے یہ تو نبیوں کا تذکرہ شاید بھول گئے ہوں، لیکن ایک جناب ہے ان سے تو ہمیشہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں خوبصورتی کے انداز میں سامنے آ جاتے ہیں، آپ کو غلط چیز صحیح بتا دیتے ہیں، صحیح چیز کو غلط بتا دیتے ہیں، اور آپ کو بہکا دیتے ہیں اور آپ بالکل خوش رہتے ہیں۔ کیا کہنا یہ جناب کون ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ ان کا کام تو روز ہم کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابلیس، حضرت شیطان، بڑے نام ہیں ان کے، الگ الگ انداز میں آتے ہیں، ہم لوگ بھی ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور نہیں پہچان پاتے یہ کون ہے۔ جو ہمارے سامنے بری چیزوں کو اتنا سجا کے پیش کرتے ہیں وہ چیز ہمیں اچھی لگ جاتی ہے، جو گناہوں کو اتنا سجا کے بتاتے ہیں یہ گناہ تھوڑی نہیں ہے،
کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے. شیطان کن کن چیزوں سے ہمیں بہکا رہا ہے، لیکن ہم لوگ خوش ہیں. اور اب ہم لوگ ایک اپنی مثال لے لیں. سفیزہ فرشازہ جناب زینب پہ روتے ہیں، ہائے ان کی چادر چھن گئی، ہم لوگ بغیر چھینے چادر اتار کے چل رہے ہیں، ہم لوگوں کو فکر نہیں ہے. یہ شیطان نہیں معلوم توجہ نہیں ہے یا نہیں. ہمارا کلچر بن چکا ہے، اگر ایک لڑکی بے پردہ چلے، اس کے بھائی اس کے باپ کو غیرت نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. پھر دین اور اسلام و قرآن ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ اہل بیت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ اہل بیت نے یہ تو بتایا. یہ شیطان زندہ ہے کہ نہیں؟ سب کو دن بھر ملاقات کر کے اپنا راستہ بتاتا رہتا ہے. ہم آج اگر شیطان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ شیطان آئے گا سامنے اور ہم پہچان لیں گے اسی نے ہمیں بہکایا تھا، اسی نے ہمیں گرایا تھا، اسی نے ہمیں گناہوں میں ڈالا تھا. شیطان بھی کہے گا چل جا جہنم میں چل. کوئی میں نے تو کو پکڑ کے ہاتھ تو کیا تھا، ہاں وہاں وہ بھی مکر جائے گا. شیطان کہے گا ارے بھائی کیوں شیطان کی باتوں کو مان رہے ہیں، اور پھر کل شیطان ہم کو اور لے جا کے ڈھکیلے گا. یعنی یہاں تک. اچھا شیطان زندہ ہے، شیطان کے زندہ رہنے پہ کسی کو شک نہیں، امام زمانہ کے زندہ رہنے پہ سب کو شک ہے. اس نے وعدہ لیا تھا نا پروردگار سے، مجھے قیامت تک الی یوم یبعثون زندہ رکھ. اور اللہ کا وعدہ ہے ہم اپنے وارث زمین و زمان کو، اپنی حجت کو باقی رکھیں گے. یریدون لیطفئوا، یہ لوگ چاہتے ہیں انوار الہی کو اپنی معمولی سی پھوک سے بجھانا. ہم اس کو گل نہیں ہونے دیں گے. یہ امام زمانہ کے لیے یہ آیت کہتی ہے اسے لوگ بجھانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم اس نور کو بجھنے نہیں دیں گے. شیطان زندہ ہے، اس کے بارے میں کوئی کسی کو شک نہیں. اتنی لمبی عمر کیسے پا گیا؟ امام زمانہ کے لیے سب کو شک ہے. اچھا ایک سوال اور ہوتا ہے، تمہارے امام ہیں ہدایت کرتے کیسے؟ غائب رہ کے کیسے ہدایت کرنا ہوتا ہے؟ بھائی امام زمانہ غائب رہ کے ہدایت کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کو یقین ہوا کہ نہیں؟ امام زمانہ ہماری ہدایت کر رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ہم اپنے اس غائب حجت کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کریں گے. ہمیں شک ہوتا ہے کہ امام غائب رہ کے پردہ غیب میں رہ کر ہماری ہدایت کر رہے ہیں. کیسے؟ ارے اس کی مثال سامنے ہے. غائب رہ کے شیطان گمراہ کر سکتا ہے، غائب رہ کے امام غائب ہماری ہدایت نہ کرے. یعنی گویا جیسے شیطان غائب رہ کے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، ویسے امام غائب رہ کے ہماری ہدایت کر سکتا ہے. یہ ہمیں امام کی معرفت کے حوالے سے، جس طریقے سے سورج کبھی کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے اس کے باوجود روشنائی دیتا ہے اور کائنات روشن رہتی ہے. سورج اگر بادل آ جائے تو یہ روشن رکھ سکتا ہے، حجت الہی پردہ غیب میں رہ کے ہمیں ہدایت نہ کر سکے. دعا کیجئے، معرفت امام پیدا کیجئے اور پھر کہیے کہ ہماری ہدایت اس امام غائب کے ذریعے، چونکہ اللہ غائب ہے، اپنا جلوہ نما بنایا ہے اور اس جلوہ نمائی کے لیے امام زمانہ کو غائب رکھ کے بتایا ہے کہ دیکھو تم ہدایت لینا چاہو تو اپنے امام اپنی حجت سے، اور وہی منجی عالم بشریت ہے، وہی بقیت اللہ الاعظم. صلوات اللہ.
امام زمانہ کون ہے ہمیں پہچاننے کی ضرورت مزید ہمیشہ امام سے ہمیں توسل کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ہم یا علی مدد کہتے ہیں ویسے یا صاحب الزمان کہیں. علی سے کہیے گا وہ بھی مشکل کشائی کریں گے. امام زمانہ سے کہیے گا وہ بھی مشکل کشا کے لال ہیں مدد کریں گے. کر کے دیکھیے کبھی کوئی مشکل ہو دیکھیے کہیے امام زمانہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے آپ سہاروں کے سہارا ہیں. اے امام زمانہ ہماری مشکل کشائی کیجیے آپ مشکل کشا کے لال ہیں. امام ہماری مدد کریں گے مشکل کشائی کریں گے لیکن اپنا کانٹیکٹ امام زمانہ سے اور مضبوط کریں. اپنے کردار کو سنواریں اپنی زبان کو پاک رکھیں گناہوں سے اپنے کو بچائیں آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں ان ہاتھوں کو کسی پر ظلم کرنے سے بچائیں ان قدموں کو گناہوں کی طرف بڑھنے سے بچائیں اپنے دل کو غلط چیز سوچنے سے بچائیے اپنے فکر کو غلط چیزوں سے سوچنے سے بچائیے اور پھر امام سے کانٹیکٹ کیجئے. دیکھیے امام کا سپاہی ہونا آسان نہیں امام سے مل کر رہنا یہ آسان نہیں. ہمیں وقت پر نماز پڑھنی ہوگی اول وقت نماز پڑھنی ہوگی اپنے کیریکٹر کو بچانا ہوگا اپنی زبان کو سچی بنانی ہوگی اپنی فکروں کو پاک کرنا ہوگا اپنے دل کو منور کرنا ہوگا. یہ کب ہوگا جب ہم واقعی امام زمانہ کی معرفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو امام ہماری مدد کریں گے. اے میری معرفت رکھنے والے اے میری محبت رکھنے والے لے میں تیرے نور کو تیرے قلب کو منور کر دے رہا ہوں. اب جب ہمارا دل منور ہو جائے گا تو ہم کبھی بھٹکیں گے نہیں کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں چلیں گے. پھر ہم اچھے کام کریں گے اور ہمارے ارادوں میں پاکیزگی ہوگی ہماری فکروں میں وہ طہارت ہوگی تو ہم غلط کبھی نہیں سوچیں گے غلط کام کرنے کے لیے نہیں آگے بڑھیں گے. ہم اپنے گھر میں وہ اسلامک چیزوں کو رائج کریں گے جو امام چاہتے ہیں. ایک صلوات جب تو یہ معرفت کہاں تک ہم کو کامیابی کی طرف لے جائے گی. اگر اہل بیت کی محبت اہل بیت کی معرفت ہم نے دل میں پیدا کر لیا امام زمانہ کی معرفت ہم نے دل میں پیدا کر لیا یہ فرش ازا کی معرفت ہم نے کچھ حاصل کر لی اگر امام حسین کی معرفت ہم نے کچھ پیدا کر لی اگر امام حسین کے ساتھیوں کی محبت ہم نے دل میں پیدا کر لی یاد رکھیے ہم ہر مرحلے میں کامیاب ہوں گے. امام حسین نے جو قربانی دی تھی کربلا میں دین بچانے کے لیے اہل ولا کو بچانے کے لیے اور دین پر عمل کرنے والوں کو بچانے کے لیے ہاں اگر حسین ابن علی نے کربلا معلی میں وہ قربانی دی اپنے ساتھیوں کو قربان کر دیا علی اکبر عباس اور محمد کو تو یہ وعدہ طفلی تھا اپنے نانا سے نانا دین پر وقت پڑے گا میں سب کچھ قربان کر دوں گا. حسین ابن علی ایک دو پہر میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ماؤں سے اجازت لے کر اماں جا رہے ہیں خدا حافظ جاؤ میرے لال حسین پر قربان ہو جاؤ. جب علی اکبر پہلے نہ جانے پائیں قاسم اور محمد جانے نہ پائیں قاسم اور محمد کی مائیں کہہ رہی ہیں اکبر سے پہلے جانا ارے نانی کو خوش کر دینا ارے ماں فاطمہ الزہرا کے سامنے ہمیں سرخرو کر دینا. رباب کی تمنا کیا تھی علی اکبر اپنے پیروں پہ چل کے جائیں گے قاسم اور محمد گھوڑے پر سوار ہو کے جائیں گے لیکن آئے میرا چشمہ یہ تو جانے کے قابل نہیں. ارے میں آقا حسین پہ اسے کیسے قربان کروں ارے کل فاطمہ الزہرا
چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کربلا، جو لوگ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، جس کو دیکھے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ارے ہم 1400 سال کے بعد لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں. کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اصغر، ارے اس نے جھولے سے اپنے کو گرا کے کہا تھا لبیک یا حسین. پروردگار ہمیں معرفت عطا کر دے کربلا والوں کی، حسین ابن علی کے لیے، اصغر کے لیے، اکبر کی معرفت، قاسم و محمد کی معرفت. اس چشمائے پر رو کر گریا کر کے پرسا کس کو دینا ہے؟ اس دنیاوی ماں کو دینا ہے جو یہ طلب کر کہہ رہی تھی، جو انہیں جلا جلا کر کہہ رہی تھی میرے لال معاف کر دینا، اتنا نہیں میں تجھے دودھ پلا سکوں. میرے لال 3 دن سے تیری ماں نے پانی نہیں پیا، کچھ نہیں کھایا، میرا دودھ خشک ہو چکا. میرے لال اصغر، ارے یہ تیری ماں اتنی مجبور. اجرکم اللہ. روئیے جتنا رونا ہو، رونا ہو، رو لیجیے، پرسا دیجیے. رباب بڑی مجبوری تھی تمہارے ساتھ، تیرا دل دودھ خشک ہو چکا تھا، بچہ بڑا پیاسا تھا، جھولے میں جھولا جھولا کے رباب کہہ رہے تھے اے میرا لال سو جا. ارے بھوکا بچہ کیسے سوتا؟ باپ کی آواز سنی، المن ناصری انصرنا، جھولے سے گرا دیا. بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا. جیسے آپ رو رہے ہیں نا، یہ بیویوں کی آواز آ رہی ہے خواتین کی، ایسے زینب رو رہی تھی، ایسے رباب رو رہی تھی، ام فروا رو رہی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. آغوش میں بچے پرورش کرنے والی مائیں سمجھ سکتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی، بچے کو دودھ نہ پلا سک رہی ہوگی، بچہ رو رہا ہوگا، آپ کا دل تڑپ رہا ہوگا، آئے میرا بچہ، آئے میرا بچہ، ارے بھوکا ہے، اسے میں کیسے دودھ پلاؤں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، ذرا یاد کر لیجیے کہ ویسے رباب تڑپ رہی تھی، رباب تڑپ رہی تھی. ہائے میرا لال اصغر. مظلوم امام آئے خیمے میں، آواز دی بہن زینب یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ زینب ام کلثوم نے کہا میرے ماں جائے، یہ تیرے آواز استغاثہ پر میرے بچے نے اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے آواز دلاؤ میرے لال کو مجھے دے دو. میں سمجھ گیا اصغر کا مقصد کیا ہے. کل صغرا سے میں نے یہی کہہ کے لیا تھا کہ اصغر تمہارے بغیر شہدا کی فہرست نامکمل. ارے وہ مکے بچہ میری گود میں آ گیا. حسین بچے کو لے کے چلے، دشمن کیا سمجھ رہے تھے؟ حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، باغ دامن ہٹایا نہیں. قرآن نہیں، قرآن کا ایک پارہ ہے، کربلا کے قرآن کا ایک پارہ ہے جسے اصغر کہتے ہیں. کملایا ہوا ہے، کملایا ہوا ہے. باپ کیا کرتا؟ ادھر ماں کے گریا کو دیکھ کے آیا تھا. حسین نے ماں کے گریا کو دیکھ کر نہ برداشت کیا، لیا بچے کو مقتل میں آ کر. قوم جفاکار، ارے تمہاری نظر میں یہ حسین گنہگار، اس بچے نے کیا بگاڑا؟ ارے یہ اس کی ماں کرنا ہو کر. حسین نے کیا جملہ کہا معلوم ہے؟ اپنی مجبوری کا اعلان کیا ہے. مظلومیت حسین کا اندازہ لگائیے. آپ کو حسین نے یاد کیا ہے، لَيْتَكُنْ فِي يَوْمِ
حسین ابن علی آواز دے رہے اپنی مجبوری کو اپنے مسئولیت کو بیان کر رہے ہیں اے قوم جفاکار تمہاری نظر میں حسین ابن علی گنہگار اس نے کیا گناہ کیا ہے سنیے مجبوری کا جملہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں اے قوم جفاکار ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے محسوس کیا آپ نے لیکن گھر کی باتیں باہر نہیں کہی جاتی ہیں آپ کے گھر میں کچھ ہو جائے آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے گھر میں گھر والی پریشان ہو جائے تو کیا آپ میں آ کے کہیں گے لیکن حسین ابن علی نے اپنی مجبوری کو اپنی مظلومی کو ایسا بیان کیا ہے قوم جفاکار ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تم میں کوئی صاحب اولاد ہو آئے میرے بچے کو پانی یہ بچہ پیاس کی وجہ سے جان اتنی نہیں رہ گئی وہ مچھلی کا ایسا آپ نے بتایا کہ مچھلی جب پانی سے نکلتی تڑپتی ہے تڑپتے جب جان ختم ہو جاتی ہے صرف پوچھوں کو ہلاتی ہے اور جب اور مرحلہ بڑھ جاتا ہے صرف منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے کئی بحث تصویر طفلی میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا میرا بچہ جس میں اتنی جان نہ تھی کہ وہ منہ کھولتا تھا وہ بند کرتا تھا اتنی مجبوری پیش کرنے کے بعد اتنی مظلومیت کے بعد قوم جفاکار نے پانی نہ دیا ارے تیر مارا حسین کی آغوش میں بچہ منقلب ہو گیا حسین بچے کو لے کے خیمے کی طرف پلٹ آتے ہیں پھر خیمے کی طرف پھر مقتل کی طرف حسین سوچتے ہیں جاؤں کہ ماں کو دکھاؤں کہ ماں دیکھے گی کہے کہ میں نے پانی کے لیے بھیجا تھا میں نے تیر کھانے کے لیے نہیں اور حسین کہتے جا رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبِّكَ ظَالِمِينَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ حسین نے کلمہ استرجاع کسی کے لیے نہیں پڑھا بس بچے کے لیے پڑھا اور حسین نے یہ جو جملہ کہا رَبِّكَ ظَالِمِينَ اے میرے اللہ تیری قضا پہ حسین راضی ہے تیرے حکم کی سامنے یہ تسلیم ہے اے میرے اللہ یہ میرا ناچیز ہے یہ اصغر بس اس کے بعد اب کوئی نہیں میں جو تیری بارگاہ پہ قربان کروں اے میرے اللہ یہ میرا اصغر قربان ہو گیا وہ ماں جب دیکھا کملایا ہوا بچہ مرثیہ پڑھا ہے رباب نے یا بنیا امثلک ینہر میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے رباب کے لیے بڑا غم تھا اصغر کربلا میں سو گئے زندان شام میں سکینہ بابا بابا کہہ کے سو گئی ارے ایک مرتبہ غسل حسین جب آغوش میں آیا
فرما ہماری نسلوں کو والد زہرا میں قرار دے پروردگار جہاں کے پیچھے حیدر کرار ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما روتے ہوئے آنسو آپ کے جو رنگین آنسو ہیں آنسو کے ساتھ دعا کیجیے پروردگار جتنے مریض ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما جن کے لیے تمہاں سے دعا کہی گئی ہے کہ مریض ہیں ان کو شفا ان کی شفا کے لیے دعا کیجیے میرے پروردگار بحق زہرا و ابی و بالیا تمام مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما پروردگار ہم سب کو معرفت اہل بیت عطا فرما ان کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگار ہمارے ماں پر حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عقیل علی ابن اعظم علی فضل علی ابن غلام علی عزت علی ابن ولیعت علی عاصف علی ابن عزت علی توسم بنت افسر علی افسر علی ابن جعفر علی سلیم علی ابن حکمت علی عاشق علی ابن حکمت علی اور دیگر جملہ مومنین مومنات آپ اپنے مرحومین حاضرین کے اموات کو